میری بیوی نے اس حالت میں اگر میری طبیعت اب پیٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو راتوں کو اٹھ کے اس نے پیمپر بھی چینج کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں یہ کروں۔ سب سے پہلے چھوڑا کس نے؟ بڑا بھائی تھا، اور بہت اچھے دوست بھی تھے جن کو چھوٹے بھائی سمجھا تھا، لیکن وہ مجھے اب آگے سمجھ آئی ہے کہ کسی کو چھوٹا بھائی سمجھنا اور کسی کا چھوٹا بھائی ہونا، اس میں کیا فرق ہے نا۔ تو جو کزن میرے ساتھ کھیلتے تھے، میرے ساتھ ہی جوان ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ معذوری کی آڑ میں اپنی عزت نفس کا سودا کرنے والے ہزاروں نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اپنی معذوری کو اپنی دلیری بنانا، اپنی جرت بنانا اور اپنی کامیابی بنانا، یہ بہت کم نوجوانوں کا شیوا ہے، ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان سے آپ کو آج ملوانے ہم آئے ہیں سیالکوٹ میں، تو انہی کی زبانی ان کی آپ بیتی سنواتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا، اور آج یہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ قمر ریاض۔ قمر بھائی، آپ مجھے بتائیں یہ آپ کے ساتھ کب اور کیسے واقعہ پیش آیا؟ جی بھائی، یہ میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا، وہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی میں چل نہیں سکتا اور کھڑا بھی ہونے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن چلا نہیں جاتا۔ جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو آپ شادی شدہ تھے؟ جی شادی شدہ تھا۔ شادی شدہ تھے جی۔ تو آپ پاکستان آ گئے پھر؟ جی میں پاکستان آ گیا، ادھر آ کے لاہور جنرل ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، ادھر کے ڈاکٹر تو پاکستان کے یہی کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ انجری کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور آپ مطلب مزید اس کا کچھ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپریٹ ہوا ہے، اس کے بعد الحمدللہ بہتر ہوں کچھ۔ کون کس نے ساتھ دیا آپ کا؟ ساتھ صرف کچھ ہی لوگوں نے، رشتہ داروں نے دیا، باقی سب تو بھاگ گئے تھے، جن میں پہلے نمبر پہ میری بیوی، میری والدہ اور میرا ایک بھائی شامل ہے۔ بہن ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، شکر ہے اللہ کا، اور ماموں ہیں، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے ساتھ دیا؟ جی بہت ساتھ دیتے ہیں ہر حال میں، مطلب ہر لحاظ سے بہت ساتھ دیتے ہیں ماموں۔ سب سے پہلے چھوڑا کس نے؟ وہ میرا بڑا بھائی تھا، جس نے یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ اب جو ہے نا مجھ سے گھر کا خرچہ نہیں چلایا جاتا، میرے بچے زیادہ ہو گئے، تو مجھے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے، اس وجہ سے وہ گھر سے الگ ہو گیا۔ تب آپ پہ کیا گزری؟ اس کے گھر سے الگ ہونے پہ تو کوئی دکھ نہیں ہوا، لیکن جو اس نے باتیں کی تھی، جو مطلب بولا تھا، اس کی وجہ سے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایسے بولا تھا کہ بھائی اب میں یہ گھر چھوڑ کے جاؤں گا تو تم لوگ سڑکوں پہ آ جاؤ گے، اور میرے بارے میں کہتے تم بھیک مانگو گے، سڑکوں پہ بھیک مانگو گے، اور تمہاری بیگم بھی تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی، وہ میری وجہ سے تم لوگ جو ہے نا ٹکے ہوئے ہو، تو یہ وہ بہت ایسا کچھ بولا جو دل کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوا۔ تب آپ پہ کیا گزری؟ بہت جو ہے نا مسئلہ ہوا تھا، بہت طبیعت بھی خراب ہوئی، بخار بھی رہا، یہ سوچ کے کہ میرے بڑے بھائی نے، جس کو میں نے باپ کی جگہ دی، اس نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے، اور وہ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، اور ابھی بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کی ایسی سوچ ہے۔ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، جب ہم 13-14 سال کا تھا میں، تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کہ یاد آتی ہے؟ بہت یاد آتی ہے، بہت دکھ بھی ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اگر یہ بہت سوچتا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو میرے جو بھائی ہیں یا میرے جو ریلیٹیوز وغیرہ ہیں والد صاحب کی طرف سے، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے، اس لیے بہت سوچتا ہوں ان کے بارے میں، بہت سوچتا ہوں، بہت یاد بھی آتی ہے۔ جب دیکھتا ہوں ان سب کے رویے تو صرف والد صاحب کی ہی یاد آتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ایسا شاید نہ ہوتا۔ آپ نے دکان ڈالی ہوئی، یہ کب سوچ آئی آپ کے؟ کب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ دکان دراصل میرے چھوٹے بھائی کی تھی، جو مجھ سے چھوٹا تھا، تو میں گھر پہ ہی ہوتا تھا، تو اس نے جو ہے نا مجھے اس شاپ پہ لا کے بولا کہ آپ آگے یہ شاپ سنبھالو، تو میں نے کہا بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ سب سیٹنگ کر کے دی کہ نہیں آپ ایسے سنبھالو، تاکہ کبھی آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ آپ جو ہے نا کسی کے احسان پہ جی رہے ہو، آپ اپنے آپ کو سیلف ڈپینڈنٹ ہی سمجھو۔ اس لیے انہوں نے مجھے یہ والی شاپ جو ہے نا میرے سپرد کر دی۔ عوام کا کیسا ریئیکشن ہے آپ کے ساتھ؟ عوام کا، جو کہ ادھر کے رہائشی لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں، ان کا تو بہت اچھا جو ہے نا ریئیکشن ہے، وہ بہت مطلب سپورٹ کرتے ہیں، خود ہی چیز لے لیتے ہیں، مطلب کوئی بھی، اور مجھے پیسے دے دیتے ہیں، بل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہر چیز میں جو ہے نا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن باہر سے کوئی
آتے ہیں دوسرے سٹی وغیرہ سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹا ہوا ہے, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ چیزیں چھپا کے لے جاتے ہیں. نظر سب کچھ آتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, لیکن میں چپ ہو جاتا ہوں کہ 10-20 یا 50 روپے کی لے کے جا کے تو یہ کیا کر لے گا. اور میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے جو ہے نا اتنی ہمت دی ہے کہ میں کسی کا حق نہیں کھا رہا اور نہ چوری چکاری کر رہا ہوں اور اپنا بیٹھ کے جو ہے نا کما کے کھا رہا ہوں. اس چیز پہ بہت فخر بھی کرتا ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے. ایسا کون سا دن جب آپ دل برداشتہ ہوئے؟ دل برداشتہ تو بہت دفعہ ہوا ہوں. جو ایک میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہوں. اس نے جب بھی مطلب میں سعودیہ میں تھا اس نے مجھے فون کرنا, بھائی میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے. میں نے کہنا ٹھیک ہے بھائی لے لو. بھائی میں نے موبائل لینا ہے. اور آپ یقین کریں جو موبائل میرے پاس نہیں تھا اس سے بھی اچھے ماڈل کا میں موبائل اس کے لیے لے کے بھیجتا تھا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی نے جو ہے نا میرے لیے اچھی چیز نہیں بھیجی. لیکن وہ جب کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے یا کچھ ایسی باتیں کرتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے. خاص طور پہ جب میں اس کو کوئی بات بولوں گا تو وہ سنے گا نہیں. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو, تمہارا دماغ خشک ہو گیا ہے, تم بس بیڈ پہ رہ کے تمہارا دماغ خشک ہو گیا ہے. ایسے اگنور کر دیتا ہے, آوازیں دیتے رہو وہ نہیں سنتا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آواز دے رہا ہے. جب لوگ اگنور کرتے ہیں تو کیا گزرتی ہے آپ پہ؟ بہت دل دکھتا ہے. آپ یقین کریں جب کبھی کسی شادی وغیرہ پہ جائے نا تو جو کزن میرے ساتھ کھیلتے تھے, میرے ساتھ ہی جوان ہوئے ہیں, وہ میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. مطلب وہ بیٹھیں گے نہیں, وہ دوسرے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, میرے پاس آ کے نہیں بیٹھیں گے, اگنور کریں گے کہ یار ایویں اس کے ساتھ بیٹھیں گے, خود کھائیں گے یا اس کو پروس کے دیں گے. اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بڑا دل دکھتا ہے اور بہت جو ہے نا برا بھی لگتا ہے کہ یار یہ سب بچپن میں ساتھ ہی کھیلے ہیں تو ابھی دیکھو یہ ایسے کرتے ہیں. تو اچھا نہیں لگتا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ چلے اگر یہ ہمیں چھوڑ کے خوش ہیں تو ہم بھی جو ہے نا ان کے بغیر خوش ہیں. مشکل وقت میں سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا آپ کا؟ مشکل وقت میں سب سے زیادہ ساتھ دیا میرے چھوٹے بھائی نے, اور دوسرے نمبر پر میری بیوی نے. جتنا بھی مشکل وقت آیا ہے, جتنا بھی کچھ ہوا ہے, کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, تم میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے یا تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تم. آپ یقین کریں کہ اس حالت میں اگر میری طبیعت پیٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو راتوں کو اٹھ کے اس نے پیمپر بھی چینج کیا, اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں یہ کروں, میری تو مجھے اسمیل آ رہی ہے, یہ وہ اس طرح کی اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی پیمپر چینج کیا ہے. تو یہ ایک عورت کے لیے بہت ہمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ مطلب چھوٹے بچوں کے تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن اپنے ہسبینڈ کے پیمپر چینج کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میری بیوی بڑی ہمت والی ہے. آپ کی بیوی بڑی ہمت والی ہے, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اس کا کریڈٹ اس کے والدین کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی اچھی پرورش کی ہے, اور آج تک انہوں نے بھی نہیں, یہ بات ہوتا ہے نا والدین کے ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ پیرالائز ہو گیا ہے تو یہ کمائے گا نہیں, کیسے کھائے گا, اور اپنی بیٹی کو لے جائیں. میری جو ساس ہیں اور سسر ہیں انہوں نے مجھے ایسا کبھی بولا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے. الٹا میرے سسر ایک دفعہ آئے تھے ملنے کے لیے تو میں بہت اپنی وجہ سے پریشان تھا, کیونکہ ریسنٹلی ڈاکٹر کے پاس سے ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے بولا کہ یہ ان کو پتہ ہے میں پریشان ہوں, ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا بتانے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایسے برا وقت آیا تو ان کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا, تو یہ وہ سب بتانے لگے. تو میں نے کہا کہ یہ بتانے کا آپ مجھے وجہ بھی بتا دیں. کہتے میں وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیٹی چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہے, اور نہ وہ کبھی ایسا سوچے گی, اور نہ تم کبھی جو ہے نا اس بارے میں کبھی سوچنا. جس حال میں بھی ہو جب تک ہے زندگی وہ تمہارے ساتھ ہے. اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی, اور بہت جو ہے نا میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, آپ کو اگنور کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ان کے بارے میں پہلے میں بڑا سوچتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ, لیکن اب میں نے سوچنا بند کر دیا. میں کہتا ہوں کہ بس ان کے بارے میں سوچنا ہی کیوں ہے. نہیں کوئی بیٹھتا تو اس کی مرضی ہے, کوئی بیٹھتا تو اس کی مہربانی ہے کہ کوئی بیٹھ جاتا ہے,
لیکن ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ساتھ میں بچپن گزرا ہے, ساتھ میں کھیلے ہیں, اور سعودیہ میں میرے اتنے زیادہ دوست تھے, فرینڈ سرکل تھا, کافی زیادہ تو پاکستان میں ہی سیٹلڈ ہیں, لیکن کبھی کسی نے آ کے نہیں مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے ہو کیسے نہیں. ہاں لاہور میں جب میں تھا وہاں پہ میرا ایک دوست ہے حیدر علی, وہ میرے پاس 1-2 دفعہ جو ہے نا اس نے چکر لگایا, لیکن ہاسپٹل میں, لیکن کبھی بعد میں فون پہ کبھی 1-2 دفعہ بات ہو گئی, لیکن دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اور بہت اچھے دوست بھی تھے جن کو چھوٹے بھائی سمجھا تھا, لیکن وہ مجھے اب آگے سمجھ آئی ہے کہ کسی کو چھوٹا بھائی سمجھنا اور کسی کا چھوٹا بھائی ہونا اس میں کیا فرق ہے. کیونکہ کسی کو کتنا بھی عزت کر لو وہ کسی ہی رہتا ہے, وہ کبھی اپنا نہیں بنتا. پیغام دیں گے لوگوں کو یہی پیغام دیں گے کہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی سی مزدوریاں یہ وہ ہیں, ان کو دکھا کے بھیک مانگنے کی بجائے آپ اپنی محنت کی طرف آئیں اور محنت کریں, اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. جی. اور وہ لوگ جو اس کنڈیشن میں لوگوں کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھائی اگر آپ کے ریلیٹیو میں یا کوئی بھی ایسا پرسن ہے تو ابھی آپ کو اس کو آپ کی بڑی ضرورت ہے. آپ کے بولے ہوئے 2 بول میٹھے بول جو ہے نا اس کے لیے بہت جو ہے نا آگے تک جاتے ہیں, لیکن آپ کے میٹھے جو 2 کڑوے بول ہیں نا وہ اس کے لیے بہت بہت سہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پرسن ہے تو آپ اس کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, اور اس کو پہلے جیسے ہی رسپیکٹ کریں جیسا آپ کو اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے یا اس کی معذوری سے پہلے کرتے تھے. کیونکہ جو بندہ بائی برتھ ایسا ہو اس کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا سروائیو کرنا, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ سیکھتا آتا ہے. لیکن ایک بندہ 20-25 سال کی زندگی اچھے سے گزاری ہو, بعد میں پیرالائز ہو جائے, تو اس کے لیے یہ چیز اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ اس کا ساتھ دیں اس کو اس مشکل وقت سے نکلنے میں. آپ کی اولاد بھی ہے؟ جی الحمدللہ ایک بیٹی ہے میری. اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں, خواب اس کے لیے؟ تو اس کے لیے میری وائف اکثر اسے پوچھتی ہے نا کہ بیٹا آپ نے پڑھے ہو کہ کیا بننا ہے. میں بھی پوچھتا ہوں, مجھے نہیں جواب دیتی, مجھے کہتی ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, ابھی چھوٹی ہے نا, ابھی باتیں اسٹارٹ کی ہیں. اور اپنی ماما کو کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے, تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر بن کے سب سے پہلے اپنے بابا کا علاج کرنا ہے, یہ کہتی ہے. تو بات یہ کبھی کبھی بہت اچھی بھی لگتی ہے, اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بیٹی جو ہے نا کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دین ہے, اور جو اپنے باپ کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیا اس نے. جی ناظرین, یہ تھے قمر ریاض. انہوں نے بتایا کہ جب اچھا وقت تھا تو ساری دنیا میری تھی, لیکن جب مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے میرے اپنے ہی بھائی نے مجھ سے منہ موڑا. ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن اگر ایک بھائی نے منہ موڑا تو دوسرے نے ہاتھ تھاما بھی. یہ اللہ کا فضل اس کو کہتے ہیں. داد دینا پڑے گی اس بھائی کو جس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بنایا اور چل نکلا اپنے بچوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. کامران بٹ کو دیجیے اجازت.